ایک شمول نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمعون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں میریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب تو بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی پی نے۔ حضرت شمعون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر چنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامن بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک، آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام دکھایا اللہ نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے۔ حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، اب یہ خیال نہیں آیا کھول دے، کہنے لگی ساری زندگی غربت بھی تو لے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں۔ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ آپ کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، ابدو خدا کے حوالے ہے، پیروں سے آگ چلی۔ کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کیا تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کیا تیری حفاظت کرے۔
اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں، اس کو تجھے نجات دلائیں۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کرنے تھے، لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرنا جو آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے، جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے، تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے، پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ اس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا، وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا، جتنا مال ہے اپنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ہے کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے۔ تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھئی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے ویسی کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی، اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے
ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاؤالدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔ تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے، تو تلے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تلے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بابا جی سائڈ میں ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے۔ میں کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائے۔ کہا بھائی میں کیوں ہٹوں، وجہ اس کی کوئی اتنا رستہ ہے گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تو مجھے سائڈ پہ کرو گا، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں، یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان و سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی، تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ خیر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائے، کہنے لگے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا، تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو۔ اب تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشرز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو وہ میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو۔ بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا، پھر اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی۔ گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں، کہنے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا۔ میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا، کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے، میرے نوکر کا۔ تو غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے۔ اس نے کہا میں تھپڑ پھاڑتا ہوں، بابا ہنستا ہے۔ یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں، آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا، یاد رکھیے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے۔ اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی، کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں۔ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے، اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا، تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہٰذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا۔ کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، جو تو نے دنیا داری کٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، تو تنخواہ دیتا، تیرے نعرے لگاتے ہیں، ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ذرا اقتدار سے سائل ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کا ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے،
औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगजेब आलमगीर बीमार हुए, आखिरी वक्त मिंबर पे चढ़े और लोगों को कहने लगे, लोगों तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी 2 उंगलियों पे स्याही क्यों लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयानतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही क्यों लगी हुई है। औरंगजेब आलमगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मुतलकुल इनान बादशाह कहने लगा, मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी हुकूमत के ख़जाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैं किताबत करता था, किताबें लिख के जो मुझे मजदूरी मिलती थी, और मैं टोपियाँ सिया करता था, मेरे हाथों में सुराख हो जाते थे। मैंने उसका रिज़्क़ हलाल खाया है। और फरमाया 50 रुपये फ़लाँ जगह मैंने रख दिए हैं, मैं मर जाऊँ तो उसका मुझे कफन दे देना और लोगों को बताना कि वो हिंदुओं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उस तरह हुकूमत की। वो खुतबा पढ़ रहे थे, औरंगजेब खुतबा पढ़ रहे थे और गलियों में खड़े हिंदू कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। मेरे दोस्त, ये बादशाही में फ़कीर, हमारे पास तो पैसे आते हैं तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है, ये भी प्रोटोकॉल है। ड्राइवर ने गाड़ी भी चलानी है और साहब का दरवाज़ा भी खोलना है उसने। अंदर बैठे के तो दरवाज़ा भी ड्राइवर साहब ने, नफ्स परस्ती है, जितना मर्जी आगे ले जाओ, इतना मर्जी। ये कोई बादशाही, ये कोई आपका बड़ापन नहीं है। वो तनख्वाह लेता है, मजबूर है, क्या करे। हो सकता है कल को उसके पास पैसे आए तो बदला लेने के लिए आपको ही बुला ले के चल मेरा दरवाजा। वो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ थोड़ी ऐसे कर रहा है। हम सरा माल आता है तो हम बड़े बन जाते हैं। जो बड़े थे वो हजरत मौला कायनात शेर खुदा अलीगुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह को नसीहत ही कर दे। हुजूर मुझे कोई, तो हुजूर ने फरमाया, अली जो दुनिया में प्रोटोकॉल लेता है आखिरत में रुसवा हो जाता है। जो दुनिया में दुनियादारी, दबदबे, तंतने की ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश कर। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है। मुल्ला रूमी कहते हैं, हमारे पास फिरौन जितने पैसे नहीं, नमरूद जितनी दौलत नहीं, वरना कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़ अल्लाह ताला। वो कहते कई लोगों का दिल करता है कि लोग हमें सजदा करें, लेकिन फिरौन और नमरूद जितनी ताकत दौलत नहीं, वरना लोग कराए। माज़ अल्लाह ताला, ख्वाहिशात नफ्स इतनी बढ़ गई। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमारे लीडरान कहते हैं 2-4 बंदे हल्के में मरे ना तो इलेक्शन का मजा ही नहीं। माज़ अल्लाह ताला, ये हमारा हाल हो गया। हम नाराबाजी की कायल कौम है, हम नारों पे जिंदा रहने वाले नफ्स परस्त बनते जा रहे हैं। शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुए रसूल करीम ने फरमाया, जो यहाँ इज्जतें ढूंढता है, यहाँ ख्वाहिश करता है नारों की, प्रोटोकॉल की, आखिरत में रुसवा कर दिया जाता है। और फरमाया, जो यहाँ झुक जाता है अल्लाह क़यामत में उसे इज्जतें अता फरमा देगा। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, ज़माना डरता था, बड़ा नाम है। फ़कीरी और चीज़ है, दरवेशी। इकबाल कहते हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास करे अता तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेची गरीबी में नाम पैदा कर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रात को बैठ के ना लिख रहे थे, तो एक नौजवान आपकी खिदमत के लिए रहता था हर वक्त। हज़रत जी लिख रहे थे, चिराग जल रहा था तो वो तहरीर कर रहे थे। एक मेहमान भी आया हुआ था, तो वो नौजवान ना बैठे बैठे ना लेटा तो सो गया। तो जो है आपकी मेरी बात पे, बैठा बैठा ना वो बेचारा सो गया, तो हजरत ने तकिया पेश कर दिया। वो नौजवान ने तकिया पकड़ा तो उसने लपेट लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गुल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा, अल्लाह जी मैं चिराग जला दूँ? फरमाने लगे, नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। काफ़ी इसको उठा ले, कहने लगे जवानों को नींद ज़्यादा आती है, सोया रहने दो। हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे, यार सोया रहने तो क्या अर्ज है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए
وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، وہ میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے، فرمانے لگے قمت انا عمر بن عبدالعزیز، رجعت انا عمر بن عبدالعزیز، فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے، میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل محتسب نے جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے قمت جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز، میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے، دو زمین پہ ہیں، دو حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ میرے دو وزیر یہاں ہیں، دو وزیر حضور بادشاہ ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گئے ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹھ بھی بولتے، میرے خیال ہے جوتی ڈالنے والا کام موقع نہیں دیا جی، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹھتا ہو، نہیں آپ ہی کی گھنٹہ ہے، کسی کو بھی نہیں گھٹائی تھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر لو۔ نبی پاک جوتا بھی خود گانٹھتے، کپڑوں کو پیوند بھی، حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھوئے لیتے، اور ایسا بھی ہوتا، یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا، دو جہاں کے بادشاہ، لیکن سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے، کہا اس کا کھانا تیار ہے، کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنے، فرمایا تم آگ جلاؤ میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے، تو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی کے، میں ڈنڈے نہیں مار دے، میں آیا تو پتہ نہیں میں کدی بلا دا نام دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا، میں آ گیا کار، تو پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آ گیا کار۔ اللہ خیر ہے بھائی، ہٹلر نہ بنو ہر جگہ، ہٹلر نہ بنو، حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے، پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی، ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے ساؤنو، موٹے بان کی چارپائی، مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا، حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی، میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا، حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے، فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے، کہتے ہیں میں رو پڑا، سخت دلتا پر رو پڑا، میں نے کہا حضور کیسے ہو، کس طرح موجیں کرے اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا، اور جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لے، آخرت میں ذلیل ہو جائے۔ فرمایا ان کو کرنے دے موج، وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے، تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کے بند ہوں گی، وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا۔ ازہد فی الدنیا فریح القلب والجس، میرے عزیزوں یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درویشی میرے رسول پاک کی۔ حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرے بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے، آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بسترا بچھانا، سنگل ہی بچھانا، اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کریں نا، گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں، گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا، اٹھتے ہی نہیں ہم، بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے۔ سنو اور یاد رکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی،
बादशाही में फ़कीरी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फ़कीरी सिखाई। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदाइन का गवर्नर बना दूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफ़ा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक़ था। या हज़रत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का जी जैसे आपका हुक्म है, अमीर की बात मान लो, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है, गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे। अल्लाह अकबर। जहाँ सवारियाँ उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहाँ वो लाके उतारते थे, वहाँ एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके पास बड़े बड़े बक्से थे। उसने हज़रत सलमान फ़ारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आओ। हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फला घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जुर्रत तो करे कोई जुर्रत तो करे काउंसलर साहब को भी आवाज़ देने की, ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फायर, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कह के तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर को ही कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया और गलियों में गुजर, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, जरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हज़रत सलमान फ़ारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मौसल है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मौसल है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना अब मैं ही लेके चलूँगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, ये बादशाह है, फ़कीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे पहले वादा कर क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर, तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहाँ मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला ज़रूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल हैं, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फ़कीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेनी चाहिए, तो ना बोले आप लोग, मुश्किल काम बता दिया ना मैंने। किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा? ये अल्लाह खैर करे, मैं क्या और मैं तो अनुमारे की गल कर छड़ी, भूले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका लफ्ज कुचला जाए। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफर कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फर्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, वे खुद ही उन्हें आधा किलो खाने कहने दो को कहता है, कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले। भाई कभी कभी आप भी, कभी कभी जो आपका मुलाजम है ना घर में, उसको बिठा के खा करें, बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूँ। कभी कहा करें घर वालों बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम, वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना, जिस पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पर किसी गरीब को भी बिठा कर देखें, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये इस पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए झूठी अना के दरवाजे खोल रखे हैं, ये रोज हमें दूर कर रहे हैं। ये नफ्स परस्ती की जंग होती है, ये बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है।
یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے. یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ